متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان آج ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں اماراتی شاہی مہمان کے شایان شان استقبال کے لیے تیاریاں مکمل۔ وفاقی دارالحکومت کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ صدر UAE پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ امور اور پاک UAE تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور اردن کے درمیان فوجی تعاون مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ اردن کے مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت۔ دو طرفہ دفاعی اور فوجی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے اردن کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی۔ ارض پاک کو وطن دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف کارروائیاں۔ 10 خوارج ہلاک، سیکیورٹی فورسز کا DI خان میں آپریشن، 2 خوارج جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج میں خارجی رنگ لیڈر دلاور بھی شامل۔ ہلاک خارجی دلاور دہشت گردی کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد دلاور انتہائی مطلوب تھا۔ سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر تھی۔ کلات میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 8 خوارج ہلاک۔ بھارتی پراکسی فتنال ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق مارے گئے خارجی علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ امریکی میگزین دا ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ بھارت کے خلاف کامیاب کارکردگی نے پاکستان کی عسکری قیادت کی پیشہ ورانہ صلاحیت دکھا دی۔ افواج پاکستان نے بھارت کی عسکری مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا۔ اس سال پاکستان کی عسکری کارکردگی نے عالمی سطح پر اعتماد بحال کیا۔ ہندوستان کے خلاف کامیابی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ پاک بھارت جنگ کے بعد ہندوستان کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے دفاعی معاہدے کو اسٹریٹجک پیش رفت قرار دیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ بڑا باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی سطح پر مانگ میں اضافہ ہوا۔ غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان نے واضح موقف اپنایا۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر، بھارت واضح طور پر لوزر قرار۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے، اعتماد اور رسائی۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ پاکستان کی سمارٹ حکمت عملی نے واشنگٹن میں طاقت کا توازن اسلام آباد کے حق میں بدل دیا۔ ٹرمپ دور میں پاکستان نے نہ صرف جگہ بنائی بلکہ اثر بھی قائم کیا۔ مسیحی ہوں یا ہندو ہوں یا پارسی ہوں یا سکھ ہوں، اگر کہیں کسی بھی اقلیتی بھائی اور بہن سے کوئی ناجائز زیادتی ہوگی تو قانون کا ہاتھ اس کو روکے گا پوری قوت کے ساتھ۔ فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے، 7 جہاز گرائے، تو پھر قوم کو سیزل چودھری کی بھی یاد آتی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا عزم، اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہر ہاتھ کو روکا جائے گا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ مساوات، عدل، انصاف اور برابری کا سبق دیا۔ وزیر اعظم کا وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو خراج عقیدت، کہا قوم مسلح افواج میں مسیحی افسران اور جوانوں کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی بلبلہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے، بھارت کے ساتھ جہاز گرائے اور 8ویں کو شدید نقصان پہنچا۔ قوم کو سیسل چودھری کی بھی یاد آتی ہے جنہوں نے دفاع وطن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔
اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ آئین پاکستان کا اہم ستون، مسیحی برادری کی پاک فوج میں نسل در نسل خدمات باعث فخر قرار۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریبات میں شرکت، مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے تقریب میں شریک افراد سے ملاقات کی، ملک کی ترقی میں پاکستانی مسیحی برادری کے کردار کو سراہا، مسلح افواج میں مسیحی برادری کی خدمات کی تعریف کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، کہا پاکستان کی طاقت تنوع، مساوی مواقعوں اور مشترکہ آئینی اقدار میں ہے۔ یہ اقدار مذہب، ذات پات، رنگ، نسل سے ہٹ کر ہیں۔ پاک فوج کی تمام شہریوں کے وقار، سلامتی اور مساوی حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت۔ قائد اعظم کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو پاکستان کی نظریاتی بنیاد قرار دیا۔ ISPR کے مطابق مسیحی رہنماؤں نے فیلڈ مارشل کے دورے پر شکریہ ادا کیا۔ مسیحی برادری نے پاک فوج کے قومی دفاع، مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد میں کردار کو سراہا۔ جو میرے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ان کو کوئی ان کا حق مارتا ہے، تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ریاست پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرائے گی۔ جو ریاست اپنے vulnerable sections of the society کا دفاع نہیں کر سکتی، اس حکومت کو اپنا کام لپیٹ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اب اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے۔ اقلیتوں سے ناانصافی ناقابل قبول، پوری قوت سے اقلیتوں کا تحفظ کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اقلیتوں سے ناانصافی کرنے والوں سے ریاست پورے زور سے ٹکرائے گی، اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں سے نمٹیں گے، کسی کو اجازت نہیں دوں گی وہ اقلیتوں سے ٹکر لے۔ اقلیتیں غیر محفوظ ہوں تو غلطی حکومت کی ہوگی، جو حکومت اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتی اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ جب تک وزیر اعلیٰ ہوں کسی اقلیتی رکن کے ساتھ زیادتی ہوگی تو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاؤں گی۔ دنیا کو دکھائیں گے پنجاب کے تمام شہری سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ کوشش ہے اقلیتوں کو تمام حقوق دلاؤں۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اقلیتوں کو سر کا تاج بنایا۔ اقلیتی برادری کا پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ہے۔ مریم نواز نے مسیحی خاندانوں میں مائنورٹی کارڈ تقسیم کیے، کہا ہم مائنورٹی کارڈ کو 75,000 سے 1 لاکھ روپے تک لے کر جائیں گے۔ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ حکومت سنبھالا، ہم نے سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل کر چکا ہے، اور ہم باقی صوبوں سے نہیں اب عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسے ایک صحت کا جال اب اس صوبے میں بچایا ہے جس کا کوئی اور صوبہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روٹی کپڑا اور مکان نعرہ نہیں، ایک منشور نظریہ اور سوچ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ملک میں بلا تفریق سہولیات فراہم کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا صحت کے میدان میں نہ صرف دوسرے صوبوں بلکہ عالمی سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ علاج صرف کراچی تک محدود نہیں، مفت علاج کے سلسلے میں تمام اخراجات سندھ حکومت برداشت کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی NED یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 کے منصوبے پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ سب کو ملک کی بہتری کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ PIA ملازمین کو تحفظ ملنا چاہیے۔ جو رکاوٹ ڈالے گا وہ اڈیالہ جائے گا، مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت بھی جیتیں گے۔ گورنر سندھ کامران ڈیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا بھارتی ایجنڈے نے پاکستان کی تمام ترقی کو روکے رکھا تھا۔ خطے میں پاکستان کو عزت ملنے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے میگزین فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں۔ نریندر مودی کو ٹرمپ سے تعلقات اور طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا۔ آج امریکی صدر کہہ رہا ہے پاکستان ونر اور بھارت لوزر ہے۔ بھارت اور PTI کی پالیسی ایک ہے، جو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ لوزر ہی کہلائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جمرود کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی PTI نے تمام اختیارات محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیے ہیں۔ حکومت سے مذاکرات یا تحریک چلانے کا فیصلہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کریں گے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے دونوں صاحبزادے لندن سے کراچی پہنچ گئے۔ شمائلہ عمران فاروق کی میت کل صبح 4:30 بجے کراچی پہنچے گی۔ مرحومہ کی سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां, सेंटा क्लॉज शहरियों में खुशियां बांटने में मसरूफ। वेटिकन सिटी में पोप लियो की सेंट पीटर्स बेसिलिका में मजहबी इबादत। फलस्तीन, फ्रांस, स्पेन, इराक, शाम और तुर्की में भी क्रिसमस की तकरीबात। स्पेन के बादशाह ने सियासी हम आहंगी पर जोर दिया। इराकी मसीहियों ने सीरिया कैथोलिक कैथीड्रल में चर्च में आग रोशन करके मजहबी रसूमात अदा की। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में इबादत का अहतमाम। बैतुल्लाहम में रंगारंग परेड, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब। क्रिसमस की खुशियां दोबाला। फ्रांस, इटली, रूस और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग छा गए। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां। भारत में मसीही बरादरी गैर महफूज। हिंदू इंतहा पसंद गिरोह का मॉल पर हमला, क्रिसमस की सजावट का सामान तबाह कर दिया। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में तकरीबन 100 हिंदू इंतहा पसंदों ने मॉल पर हमला किया, हमले को धमकियां दी। उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला और उत्तराखंड में भी हिंदू इंतहा पसंद गिरोहों ने क्रिसमस तकरीबात को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पर फजाई हमले। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमलों में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। महकमे जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। मसीहियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। जापान और 13 यूरोपीय ममालिक ने 19 नई यहूदी बस्तियों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली इकदामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। गजा और मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकीं। गजा के इलाके जबालिया में इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का घरों पर हमला, 8 माह की बच्ची जख्मी। इसराइली आबादकार ने नमाज पढ़ते हुए फ़लस्तीनी पर गाड़ी चढ़ा दी। लिबनान में भी इसराइल का ड्रोन हमला, ईरानी कुद्स फोर्स के सीनियर एहलकार की हलाकत का दावा। जंग को तूल देने के सख्त नताइज सामने आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। अमन मुआहदे से मुतल्लिक कई मुफीद तजावीज़ पर बातचीत की गई। अमन मुआहदे का मुसवदा तकरीबन तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का अमरीका से इजहार तशक्कुर, रूस पर दबाव जारी रखने की अपील। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने यूक्रेन और अमरीका के साथ मुज़ाकरात को सुस्त रवि का शिकार करार दे दिया। कहा, बाज़ ममालिक अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतज़ामिया तकरीबी इक़दामात का मौसर तौर पर मुकाबला करे। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाज़ें। रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि सदर प्यूटन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। रूसी लड़ाका तैयारे नॉर्वे और बार्नेट समंदर के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज़ पर नेटो तैयारों का फौरी गश्त। बरतानवी हुकाम ने रूसी इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। मेयर लंदन सादिक खान ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ट्रैफिक फ़ी में मुकम्मल रियायत खत्म कर दी। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ट्रैफिक फ़ी लागू होगी। कंजेशन चार्ज में भी बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। रोज़ाना चार्ज 15 से बढ़ाकर 18 पाउंड कर दिया। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। खलीजी ममालिक में 2030 तक 15 लाख से ज़ायद मेहनतकशों की ज़रूरत। मुत्तहिदा अरब अमारात में 12% अफरादी क़ुव्वत में इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब में 11% अफरादी क़ुव्वत में इजाफे का इम्कान।